آج کی اس گفتگو میں خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ ہمارے سامنے ایک بہت ہی مختصر سی دستاویز ہے، عبدالبیگ PDF۔ جی۔ اور سچ پوچھیں تو اس میں زیادہ کچھ لکھا نہیں ہے، بس دو چیزیں ہیں، ایک نام ہے عبدالبیگ، ہاں، اور ایک ادارے کا نام گورنمنٹ اردو ہائر پرائمری اسکول بلیگی شکارپور۔ بالکل، بس یہی دو معلومات ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دو نکات سے کیا سمجھا جا سکتا ہے۔ ہاں، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک شخص عبدالبیگ اور ایک خاص جگہ بلیگی شکارپور کا سرکاری اردو پرائمری اسکول۔ جی، بظاہر تو یہ بہت عام سی بات لگ رہی ہے، کیا اس میں کچھ خاص ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کتنی مخصوص معلومات ہیں۔ جی، مطلب ایک خاص فرد کا نام صحیح، ایک خاص سرکاری اسکول سے جڑا ہوا ہے، جی، وہ بھی ایک اردو میڈیم اسکول۔ اچھا، تو اس سے لگتا ہے کہ یہ کوئی مقامی سطح پر اہم تعلق رہا ہوگا۔ ہو سکتا ہے عبدالبیگ صاحب وہ اسکول میں استاد تھے، یا شاید منتظم یا کوئی اور ان کا خاص کردار ہو جس کی وجہ سے ان کا نام اسکول کے ساتھ آیا۔ صحیح کہا۔ اور یہ بھی تو اہم ہے کہ یہ ایک گورنمنٹ اردو ہائر پرائمری اسکول ہے۔ جی بالکل، یعنی حکومت کی طرف سے اردو میں پرائمری تعلیم۔ یہ چیز اس علاقے کے تعلیمی یا شاید لسانی پس منظر پر بھی روشنی ڈالتی ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ عبدالبیگ کا اس خاص ادارے سے کیا تعلق ہو سکتا تھا۔ ہاں، اگر ہم اسے تھوڑا وسیع تناظر میں دیکھیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مقامی سطح پر تعلیمی اداروں کی پہچان میں یا ان کی تاریخ میں ایسے افراد کا کردار اہم ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ دستاویز ہمیں یہ تو نہیں بتاتی کہ عبدالبیگ کون تھے یا انہوں نے کیا کیا۔ نہیں، تفصیل تو نہیں ہے۔ جی، لیکن صرف ان کا نام اس اسکول کے ساتھ جڑا ہونا یہ خود اشارہ کرتا ہے کہ یہ تعلق اہم سمجھا گیا، یعنی یہ اس کمیونٹی کے لیے کوئی اہم بات رہی ہوگی۔ ہاں بالکل۔ شاید کوئی کلیدی یا مؤثر تعلق۔ تو پھر اصل سوال وہیں کا وہیں ہے کہ ان کا کردار کیا تھا۔ جی، کیا وہ استاد تھے یا اسکول کے بانیوں میں سے تھے یا کوئی مشہور سابق طالب علم؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، ذریعہ ہمیں یہ نہیں بتاتا، لیکن یہ جو تعلق ہے نا، یہ اپنے آپ میں ایک اہم نقطہ ہے جو اس چھوٹی سی دستاویز سے ہمیں ملتا ہے۔ تو خلاصہ یہی ہوا کہ شروع تو ہم نے بہت کم معلومات سے کیا تھا۔ جی، ایک نام عبدالبیگ اور ایک اسکول گورنمنٹ اردو ہائر پرائمری اسکول بلیگی شکارپور، بس اتنا ہی۔ ہاں، لیکن جو اہم بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ افراد اور مقامی اداروں، خاص طور پر تعلیم سے جڑے اداروں کے بیچ یہ جو مخصوص تعلقات ہوتے ہیں یہ بہت اہم ہوتے ہیں، چاہے ان کی تفصیلات ہمیں نہ بھی معلوم ہو، بالکل، چاہے وقت کے ساتھ وہ تفصیلات کھو جائیں، خود اس تعلق کا ریکارڈ میں ہونا ہی اہم ہے۔ صحیح۔ اور یہاں ایک اور بات بھی سوچنے کی ہے۔ جی، کہ مقامی سطح پر کمیونٹی کی تعلیم کی کتنی ہی کہانیاں ہوں گی جو ایسے لوگوں کے گرد گھومتی ہیں جن کا زیادہ ذکر نہیں ملتا۔ گمنام ہیرو سمجھ لیں۔ ہاں بالکل، ان کے نام شاید کسی کاغذ پر بس ایک لائن میں آ جائیں، جیسے یہاں عبدالبیگ کا نام آیا، صحیح، لیکن ان کا اصل کردار، ان کا اصل اثر وہ شاید کہیں زیادہ گہرا ہو۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شاید خاموشی سے نچلی سطح پر تعلیم پر، معاشرے پر بہت دیر پاس رات چھوڑ جاتے ہیں، اور ان کی پوری کہانی اکثر ہم تک نہیں پہنچ پاتی۔ یہ واقعی ایک دلچسپ نکتہ ہے۔